بیوی بیوی، آج پہلی بار وہ اسے اتنے غصے میں پکار رہا تھا کہ پورے گھر میں آواز گونج رہی تھی۔ بی سامنے سے آتی حیات کو دیکھ کر باقی کا لفظ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر حیات کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ جی جی فرمائے، دور سے ہی بولنے کی کوشش کی تھی جب نوفل احمد خان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر قریب کیا تھا۔ انداز جارحانہ تھا۔ آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی بات کر سکتے ہیں، کتنی زور سے پکڑا ہے آپ کو معلوم ہے منال کیوں بھاگی تھی بیوی؟ لہجہ سادہ مگر سخت تھا۔ بھاگی نہیں تھی وہ، کتنی بار بولوں؟ اس وقت کہاں ہے وہ، کس کے ساتھ ہے بتاؤ؟ یا اللہ، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اگر جب یقین کرنا ہی نہیں ہے تو پوچھتے کیوں ہیں؟ اور ہاتھ چھوڑیں پلیز، درد ہونے لگا ہے اب ہاتھوں میں۔ اور ہاں، آپ ہی اکیلی باہر گئی تھی، کسی کے ساتھ نہیں۔ بتاؤ کہاں ہے تمہاری با کردار سو کولڈ بہن؟ اب کہ وہ پھر چلایا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، جو پتا تھا وہ بتا دیا۔ لہجہ اب کے کمزور ہوا تھا۔ جھوٹ۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی کوئی نازک جان کس قدر تکلیف میں ہے۔ 15 دن بعد آپ کو اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیوں جاننا چاہتے ہیں آپ وہ کہاں ہے؟ محبت سے تو شادی نہیں کر رہے تھے آپ ان سے، غرض تھی آپ کی کوئی شادی کرنے کی۔ اب وہ کسی بھی لڑکی سے پوری ہوتی، کر تو لی نا آپ نے، تو اب کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں؟ چھوڑے ان کا پیچھا، جہاں بھی ہوں وہ۔ ہمت کر کے اس کے ہاتھ جھٹکا تھا جو اس نے دوبارہ دبوچ لیے تھے، اور اس بار شدت اتنی تھی کہ اس کی سسکی نکل گئی تھی۔ نہ بیوی نہ، نوفل احمد خان کو دھوکہ دینے والے سکون سے رہیں یہ تو نوفل احمد خان ہونے نہیں دے سکتا۔ نہ تم خود آرام سے بتا دو، ہو سکتا ہے سزا میں ترمیم کر دوں۔ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو تمہاری بہن کو کس زمین نے نگلا کبھی نہیں جان پاؤ گی۔ آپ نے شادی کرنی تھی نا، تو ہو گئی نا، تو اب کیوں آپ ہی کو مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنے نگاہ سے بھاگ جائے وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ کتنی بھولی ہو تم بیوی، مگر اپنی بہن کا پتہ چھپانے میں تمہیں سزا تو بھگتنی ہوگی نا۔ جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے لگی تھی۔ آنکھوں میں بڑھتا خوف اور بہتے آنسو، کانپتا جسم بھی اس کے غصے میں کمی نہیں لایا تھا۔ غصے میں اس معصوم چہرے پر لکھی تحریر پڑھنے سے قاصر رہا تھا۔ کیسی سزا؟ جب میں نے کوئی غلطی ہی نہیں کی تو پھر کیسی سزا؟ اب کی بار وہ مارے خوف کے ہلکلائی تھی۔ اف بیوی، تمہارے الفاظ تو ابھی سے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ جب سزا ملے گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی قسم آپ ہی نہیں بھاگی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 4 دن وہ ہسپتال میں رہی تھی بے ہوش۔ ایک ایس پی صاحب نے بچایا تھا انہیں، اور جب ہوش آیا تب گھر لے آئے۔ بڑا ایکسیڈنٹ تھا، ابھی تک چل نہیں پا رہی ہیں وہ، اور آپ انہیں مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے اسی لیے چھپایا تھا، ہم لوگ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہیں، 2 ہی بہن 2 ہی بھائی۔ آپ نے کہا تھا آپ سیریل کلر ہیں، آپ ہی کو مار دیتے تو میں اکیلی بہن بچتی۔ بچوں کی طرح زور و شور سے روتے ہوئے پوری بات بتاتی وہ نوفل احمد خان کے غصے کو کم کر گئی تھی، جو کچھ دیر پہلے اپنے غصے سے باہر اتنا کچھ خراب کر کے آیا تھا، جو حیات کو غداری کی سزا دینے کے ارادے سے آیا تھا۔ اپنی بیوی کے پل پل بدلتے روپ سے خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ تو تمہیں لگ رہا تھا میں منال کو جان سے مار دوں گا؟ ہاں، زبان کے ساتھ گردن بھی زور سے ہلائی تھی۔ آپ کو اتنا غصہ آتا ہے، ٹیبل بھی پٹخ دی تھی کھانے سمیت، جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے رزق کی بے حرمتی کبیرہ گناہ ہے۔ اور صبح مجھے پٹخنے کا ارادہ تھا، وہ تو میں آپ کی ہی گود میں گر گئی، پھر روم میں بند ہو گئی، نہیں تو آپ مجھے بھی مارتے۔ حیات صاحبہ اس کے غصے میں کمی دیکھ کر شکایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ واٹ؟ 15 دن سے یہاں اکیلی ہو میرے ساتھ، ایک بار بھی مارا ہے تمہیں؟ صبح کی اس کی بے اختیاری کو وہ مارنے کا نام دے رہی تھی۔ اتنی بڑی اور گہری باتیں کرنے والی اس معاملے میں اتنی بیوقوف تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میں نے آپ کو غصہ نہیں دلایا، دادی نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے، ورنہ آپ مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اس لیے میں سیف ہوں۔ گریٹ بیوی، تم نے واقعی ایک عظیم گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ میں تو عورتوں کی ٹکا بوٹی کر کے کتوں کو کھلاتا ہوں۔ حیات کے اپنے بارے میں خیال جان کر اسے تب ہی تو چڑھ گئی تھی، اور وہ جو پہلے سے ہی پریشان تھی نوفل احمد کی پیش گوئی سے بے طرح رو دی، اور یہ رونا اس کے خوف سے تھا یا کچھ اور وجہ تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اسے موقع ملا تھا دل کا غبار نکالنے کا، اور نوفل احمد خان جو اتنے غصے میں تھا، اس کا رونا دیکھ کر کون سا غصہ، کہاں کا غصہ؟ بیوی سٹاپ اٹ، نہیں مار رہا میں تمہیں، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا میں، سمجھی؟ اس کے بازوؤں کے پکڑ میں نرمی آئی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ ایک تو اتنے پتلے نازک سے ہاتھ، اوپر سے پکڑ اتنی سخت،
اور یہ نوفل احمد خان کی دوسری بے اختیاری تھی۔ جن ہاتھوں کو سختی سے پکڑا تھا اب انہیں نرمی سے سہلا رہا تھا، جیسے مرہم لگا رہا ہو، اور وہ جانتا تھا اس کے نازک ہاتھوں پر اس کی سختی کے نشان پڑ گئے ہوں گے۔ شدت سے ان ہاتھوں کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ سچ میں نہیں ماریں گے؟ رونا ایک دم بند ہوا تھا، بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے رکے ہوئے آنسو، امید اور آس بھرا لہجہ۔ نوفل احمد خان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس نے اس کے پوچھنے پر گردن نفی میں ہلائی تھی، اور پہلے دن سے ہی ایسا ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پاتا تھا، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتی کہ وہ بے خود ہو کر اس کو الجھاتا چلا جاتا۔ صحیح کہہ رہی تھی، وہ 15 دنوں میں ایک بار بھی اس کو منال بھولے بھٹکے سے بھی یاد نہیں آئی تھی، اور آج جو ہوا وہ یاور قریشی کا کیا دھرا تھا، اور اب بھی تو وہ بھول چکا تھا کہ وہ یہاں منال کے بارے میں جاننے آیا تھا، مگر اس میں الجھ کر پھر سے بھول گیا تھا۔ تو کیا نوفل احمد خان بدل رہا تھا، بغیر کسی محنت، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کچھ خاص ہوئے؟ ہاں 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 ہاں، یاور قریشی، تم تو توڑنے گئے تھے نوفل احمد خان کو، اور ٹوٹ کر آ رہے ہو خود۔ اتنا مت ہنسو مانیہ چودھری، زمین کی دھول تو وہ تمہیں بھی اچھی خاصی چٹا چکا ہے۔ یاور قریشی نوفل سے مار کھا کر اپنے گھر کی بجائے مانیہ چودھری کے گھر آیا تھا، جو اسے دیکھ کر اس پر نہ صرف ہنس رہی تھی بلکہ اس کا اچھا خاصا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب یاور قریشی نے بھی اسے پچھلا کوئی حوالہ دیا تھا جو واقعی مانیہ چودھری کو خاموش کر گیا تھا۔ نتاشا بتا رہی تھی کہ آج نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا ہے۔ یاور قریشی کی مرہم پٹی کرتے مانیہ چودھری نے اسے بتایا تھا، جو آج میں اسے بول کر آیا ہوں، اس سے وہ پارٹی میں تو کیا، اگلے ایک ہفتے تک بھی سیٹ کا بھی رخ نہیں کرے گا۔ تو پھر تم نوفل احمد خان کو نہیں جانتے؟ وہ لوگوں کی رکاوٹوں کو پیروں تلے روندتا ہوا اپنا کام کرتا ہے۔ وہ جس کام کا کہہ دے، پھر چاہے اس کا کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، نوفل احمد خان وہ کام کر کے ہی رہتا ہے۔ ایسی بارہا مثالیں تم دیکھ چکے ہو، پھر بھی اسے ہلکا لے رہے ہو۔ مانیہ چودھری نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مانیہ ڈیئر، تو پھر منال کے غائب ہونے کے بعد اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی کرنے گیا تھا، کر کے آیا کیوں نہیں؟ اور کیا پتا کر چکا ہو اور کسی کو نہ بتا رکھا ہو۔ بقول تمہارے وہ جو کرنے جاتا ہے کر کے ہی آتا ہے۔ میں اس کی شادی کسی سے ہونے ہی نہیں دوں گی، وہ صرف مانیہ چودھری کا ہے، اور جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے گی اس کا حال بھی۔ کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، جس کا مطلب یاور قریشی بخوبی سمجھ چکا تھا۔ کسی بھی طرح شام تک خود کو فٹ کرو۔ نوفل احمد خان نے ہم دونوں کو آج کی پارٹی میں آنا الاؤ نہیں کیا۔ میں نے نتاشا کے ذریعے ایک کپل انٹری پاس لیا ہے، تو تھوڑا ڈسگائز ہو کر جانا پڑے گا۔ جتنے بڑے بجٹ کی فلم ہے، اس سے بڑا اس کا سرپرائز ہے، اور مانیہ چودھری مس کر دے ہو نہیں سکتا۔ کمینی تو بہت بڑی والی ہو تم، اپنی ماں سے بھی 10 قدم آگے۔ یاور قریشی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا تو باپ بھی کمینہ اور ماں بھی۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اگر آج نوفل احمد خان کا سرپرائز اس کی واقعی کوئی بیوی ہوئی تو؟ یاور قریشی کے کہنے پر مانیہ چودھری نے اشتعال سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جس سے اس کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بہت ہی بڑی کوئی کمینی چیز ہو یار، مذاق کر رہا تھا۔ اگلی بار یہ ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گی، ایسے بدترین الفاظ منہ سے نکالے تو۔ اول تو جو تم نے کہا وہ سچ ہوگا ہی نہیں، اگر ہوا بھی تو نوفل احمد خان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کی بیوی نوفل احمد خان کے لائق نہیں رہے گی۔ نوفل صرف مانیہ کا ہے، مانیہ کے پاس ہی اسے آنا ہے، اور اس نتاشا کو بھی سبق سکھانا ہے جس نے میرے نوفل کو سوچنے کا گناہ کیا۔ یاور قریشی کو اندازہ تھا کہ مانیہ چودھری سائیکو کیس ہے۔ دونوں شام میں پارٹی میں جانے کی پلاننگ کرنے لگے تھے۔ کون جانے یہ پارٹی کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ گرے پینٹ پر سمپل لائٹ پنک کلر کی شرٹ پہنے، اسی کلر کا کیپ پہنے اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح رومال باندھے وہ ممبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا تھا، اور پہلے سے انتظار کرتے شخص کی طرف گرم جوشی سے بڑھا تھا۔ کیسے ہو ایس پی؟ تم سے کم ہینڈسم مگر تم سے زیادہ اچھا، کم ایروگینٹ، کم روڈ، کم غصے والا۔ مقابل کے شوخ لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ رائٹ، تم نوفل احمد خان سے زیادہ اچھے ہو۔ آئی ایگریڈ۔ کیا تم یہاں بھی ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ ایس پی کا اشارہ اس کے ڈھکے چہرے پر تھا۔ یو نو ویری ویل۔ تو یار کیا بھوکا مارو گے؟ یعنی اتنے بڑے ہوٹل میں ہم صرف بات کرنے آئے ہیں؟ کھائیں گے بے صبرے انسان، اگر تم اپنی بے ہودگی سے باز رہو۔ اس کا اشارہ اس کا چہرہ کھولنے کی طرف تھا، جو ایس پی ہر بار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر ناکام رہتا تھا۔ ویسے بھی کامیاب نہیں ہوتا میں۔ اب بتاؤ کیا رپورٹ رہی؟
تمہارا شک صحیح تھا نوفل، نتاشا اور مانیہ دونوں نے تمہارے لالچ میں برائیوں کی حد پار کر دی۔ اب تم بتاؤ ان دونوں میں سے کس کو شرف قبولیت بخشنے والے ہو؟ اور وہ پھر شوق ہوا تھا۔ معاملہ چاہے جتنا بھی سیریس ہو مگر ایس پی الہان سبحانی اپنے انٹرٹینمنٹ کا سامان کر ہی لیتے ہیں، مگر الہان ہی کیا جو کسی کے طنز پر باز آ جائے۔ ہی اب اگلا آرڈر کرو۔ تم شام میں آ رہے ہو نا آج کلپنا میں؟ اوکے، میں وہاں کیا کروں گا؟ سب کے ساتھ تمہارے لیے بھی سرپرائز ہے۔ وہ مسکرایا تھا، ایک بھیگا معصوم سا چہرہ پردے پر لہرایا تھا جو اس کی آنکھوں میں ایک خماری بخش رہا تھا جو الہان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکا تھا۔ تو یہ بات ہے، ایس پی نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ بتاؤ جلدی، کون ہے وہ بضد ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا نوفل احمد خان کے پرسنل تک پہنچنا آسان نہیں، اگر اسے نہیں بتانا ہوتا تو مقابل جو چاہے کر لے، وہ جان نہیں پاتا۔ کہا تو ہے شام میں سب پتہ چل جائے گا، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ 2 کتوں کو ذرا زنجیر سے باندھنا ہے۔ تیسرے کا ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ فلم کے سیٹ پر ہی ہوگا، اس کے بعد اس کا بھی لیسن پڑھانا ہے۔ یاور اور مانیہ صبح کی تمام باتیں وہ اسے بتا چکا تھا۔ اتنی دھلائی کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے ایس پی، نوفل احمد خان کے کسی کام میں وہ رکاوٹ پیدا کرنے نہ آئے تو اس کے فرض خراب ہو جائیں گے۔ اور مانیہ چودھری کو نتاشا انفارم کر چکی ہوگی کیونکہ وہ پروڈیوسر سے بات کرتے مجھے سن چکی تھی۔ تو تم مجھے ڈرا رہے ہو یاور قریشی سے؟ ڈرتا تو میں اس کے باپ سے بھی نہیں۔ شیروں کو کتے نہیں ڈراتے ایس پی۔ میں آج ان دونوں کی طرف سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ صبح سے جتنا ہو چکا انف ہے۔ اوکے باس، ڈن۔ تمہارے ان پالتو کتوں کی آج نو انٹری۔ اور کتنی ہی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ نوفل احمد خان کا ایک اور رشتہ جو اس کے بے حد قریب تھا، وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب قرآن پاک پڑھ رہی تھی جب نوفل احمد اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا پر نور لگ رہا تھا، وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ روزانہ کی سورہ پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ کر اٹھی تو اپنے شوہر کو یک ٹک خود کو دیکھتے پا کر پزل ہوئی تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر بڑی مشکل سے وہ اس پر سے نظریں ہٹا پایا تھا۔ یہ آج کے فنکشن کا لباس، تیار ہو جاؤ، آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ اس کی طرف ایک بڑا سا پیکٹ بڑھاتے ہوئے اسے انفارم کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیکٹ پکڑے ایسے ہی کھڑے دیکھ کر اس نے دریافت کیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے چلے جائیں؟ مجھے بہت ہی عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے جانے کا سوچ کر۔ پیکٹ پر اپنی پکڑ سخت کرتی وہ اچھی خاصی الجھی ہوئی تھی، آواز ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری بیوی، آئی نو تم پہلی بار جا رہی ہو۔ آئی ول بی ڈیئر، کچھ نہیں ہوگا، اس نے گویا تسلی دی تھی۔ نہیں پلیز، مجھے سچ میں نہیں جانا، آپ غصہ نہیں کرنا، مگر میں سوچ بھی رہی ہوں نا تو ڈر لگ رہا ہے جیسے جا کر غلط ہوگا۔ آپ ایسے ریسیپشن کر لیں، ساتھ مشورہ بھی حاضر تھا۔ ویری گڈ بیوی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ بیوی کے بغیر بھی ریسیپشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کا کہیں جانے کا دل نہ کرے تو نہیں لے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خیال ہوتا ہے۔ دادی کہتی ہیں جس کام کے خلاف تمہارا دل ہو اس کام کے خلاف نہ کرو، کیونکہ اس کام میں شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تمہارے دل میں اس کے خلاف بیزاری ڈال کر تمہیں انفارم کرتا ہے۔ معصومیت سے نرم آواز میں کہتی وہ اتنی اچھی لگی کہ اس کا دل چاہا واقعی اسے اس دنیا میں نہ لے کر جائے، مگر وہ نوفل احمد خان تھا، حیا اور بے حیائی کے سبق سے کوسوں دور۔ بیوی 25 منٹ باقی ہیں، اتنے میں ہی اب تیار ہونا ہے، تمہاری بات کسی اور دن مان لی جائے گی۔ اوکے گو ناؤ۔ واش روم کی طرف اشارہ کرتا وہ باہر جانے کو تھا جب اس کی آواز پر رکا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، اگر کچھ غلط ہوا نا تو گناہ گار بھی آپ اور سزاوار بھی۔ نروٹھے پن سے کہتی وہ کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی اور وہ جو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا تھا اس کے چیخنے پر چونکا تھا۔ اللہ اللہ، یہ پہن کر جاؤں گی میں؟ وہ ریڈ اینڈ گولڈن گاؤن کو ہاتھ میں لیے حیرت زدہ سی کھڑی تھی، جس کا گلا اچھا خاصا ڈیپ تھا اور بیک پر بھی 8-9 انچ تک صرف ڈوریاں ہی تھیں۔ سلیوز فل تھیں، شاید اسی کے حساب سے لایا تھا۔ وہ اس کا گریز سمجھ چکا تھا جو اس کے سامنے ابھی تک ننگے سر نہیں آئی تھی۔ اس طرح کا لباس تم سکارف سے کور کر لینا، سارے لباس اس سے بھی زیادہ ماڈرن تھے۔ بٹ اب جلدی ریڈی ہو جاؤ، نو آرگیو، ورنہ۔ اس ورنہ میں چھپی دھمکی سے وہ خاموش ہوئی تھی۔ یا اللہ، اگر میں ضد کرتی نا تو یہ کیا پتا کل مجھے جانے ہی نہ دیتے اور پھر کب تک مجھے یہاں رکھتے، اس لیے میں نے ان کی بات مان رہی ہوں۔ تو ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ابھی بھی میرا دل سوچ سوچ کے وائبریٹ ہو رہا ہے۔ وہ آنسو پہنچتی جو آج بلا وجہ ہی آئی جا رہے تھے، واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باہر آؤ بیوی،
کوئی چوتھی بار وہ اس کے دروازے پر دستک دے چکا تھا، مگر حیات میڈم خاموشی کا کفل ڈالے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی، ابا اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں ڈپلیکیٹ کی سے کھول کر اندر آ جاؤں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد حیات دروازے کھولے کھڑی تھی، اور وہ جو اس کے تیار ہونے کو سوچ کر اسے دیکھنے کی چاہ لیے کھڑا تھا، اب حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا، جس نے خود کو حجاب میں مکمل کور کیا ہوا تھا، مگر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ چہرہ میک اپ سے بالکل پاک۔ تم ریڈی نہیں ہوئی؟ وہ گھڑی دیکھتا ہوا اسے وقت کا احساس دلا رہا تھا۔ کریم پاؤڈر نہیں ہے اور کاجل بھی۔ اور یہ کپڑا آپ اپنے سائز کا کیوں لائے ہیں؟ اگر میں چلوں گی تو گر جاؤں گی۔ یہ بیلٹ سے بھی زیادہ نہیں رک رہا ہے۔ لو جی، ایک اور غلطی نوفل صاحب کی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے پاس میک اپ نہیں ہے؟ بے شک وہ خوبصورت تھی، مگر اس طرح وہ بالکل بھی اتنے گرینڈ فنکشن کے قابل نہیں لگ رہی تھی۔ اور ریسیپشن کی دلہن؟ اف، اس لیے نہیں بتایا کیونکہ دادی کہتی ہیں کہ جو عورتیں سج سنور کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر نوفل احمد خان کا دل چاہا کہ دادی سے جا کر یہ کہے کہ 20 سال کی بچی کو جہاں اتنا دین سکھایا، وہیں کچھ دنیا داری اور شادی کے بارے میں بھی سکھا دیتی۔ اور آپ تو چاہتے ہیں کہ مجھ پر لعنت برسے، ایک اور الزام۔ اور میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ آپ کے دانت کچکچائے تھے۔ آپ خود تو ایسے ہی جا رہے ہیں اور مجھے سجا سنوار کر اللہ کو ناراض کروا کے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے اس کے دن والے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو بیوی، آج کا دن ہی امتحان کے لیے بنا ہے۔ وہ ایک قدم چلی تھی جب گاؤن کے فال سے الجھ کر پوری طرح اپنے سامنے قدم بڑھاتے نوفل سے ٹکرائی تھی اور گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ پلٹا تھا اور گرتی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں نہیں جا رہی، آپ اچھے نہیں ہیں بالکل بھی۔ مجھے اس طرح گرانے کے لیے ایسے کپڑے لے کر آئے ہیں تاکہ میں قدم قدم پر گروں؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ بالکل بچوں کے انداز میں زور سے روتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ گرنے نہیں دیا بیوی تمہیں، اب چلو، بہت دیر کرا چکی ہو۔ اس نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا، جس پر حیات کا وویلا شروع ہو چکا تھا، جس پر کان دھرے بغیر وہ باہر آ چکا تھا۔ اس کے بازوؤں میں ہی اس نے اپنا چہرہ کور کیا تھا۔ لفٹ ساتھ میں فلور پر رکی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ کوئی ذی روح اس وقت باہر نہیں تھا۔ کیا ڈاکٹر عائشہ کے گھر پارٹی ہے؟ بیل بجاؤ جلدی۔ اس کا سوال نظر انداز کرتا وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ نوفل، واٹ از دس؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر عائشہ حیات کو اس کے بازوؤں میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی اور ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ پلیز ڈاکٹر عائشہ، میری بیوی کو آج کے فنکشن کے لیے ریڈی کر دیں۔ آج کے بزی شیڈیول کی وجہ سے میں پارلر میں ان کے لیے اپائنٹمنٹ نہیں لے پایا۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک نظر روئی رہی سی اور نوفل کی بات پر پریشان ہوتی چھوٹی سی حیات کی طرف دیکھا تھا، اور زیر لب مسکراتی اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ میں اب ضرور دادی، پاپا اور بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے۔ نم آواز میں بولتی وہ اسے دھمکی دیتی ڈاکٹر عائشہ کے پیچھے ان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور اس کی دھمکی پر نوفل احمد کا دل چاہا تھا کہ کہا لگائے، مائی لٹل بٹ کیوٹ انوسنٹ بیوی، کاش دادی آپ کو کچھ شادی کے مینرز بھی سکھا دیتی۔ یہ نوفل ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ مانیہ چودھری، جو کہ بالکل خود کو اس طرح بدل کر آئی تھی کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا، اور یہی حال یاور کا تھا۔ اس کی انٹری ایسے نہیں ہونے والی۔ جیسے فلم ہٹ ہوئی ویسے ہی انداز میں اس کی انٹری ہوگی۔ ہماری طرح صبر کرو تم بھی، یاور قریشی نے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ اسے ایک طرف خود کے پہچان لیے جانے کا بھی ڈر تھا، مگر نوفل احمد خان کے لیے جو پلاننگ وہ کر کے آیا تھا، اس کے لیے وہ ضروری سمجھتا تھا کہ اسے یہ رسک لینا ہی تھا۔ سیٹنگ ہو گئی؟ کسی ویٹر جو کہ اسی کا آدمی تھا پوچھا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر مطمئن ہوتا وہ انتظار کرنے والوں میں ہوا تھا۔ اس نے اپنی پلاننگ مانیہ کو نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اس کو نہیں بخشے گی، اور آج وہ نوفل احمد کو صبح کی دھلائی کے باوجود بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ 10 منٹ میں ہی ڈاکٹر عائشہ حیات کو تیار کر کے لے آئی تھی۔ ہلکی براؤن آنکھیں سیاہ مسکارے، لائنر اور کاجل کی وجہ سے زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ لپسٹک اس نے لگانے نہیں دی تھی۔ حجاب بھی ڈاکٹر عائشہ خوبصورت انداز میں پن اپ کر کے لائی تھی۔ یہ لو بھائی تمہاری امانت۔ حیات کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کیا تھا، جو مسمرائز سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی ذرا سے میک اپ نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے ہی تھی، اب اور بھی لگ رہی تھی۔
ओहो! डॉक्टर आयशा की मैनीखेज़ खांसी उसे हवासों में लाई थी। बहुत लकी हो तुम नौफल, तुम्हारी तकलीफों का मरहम अल्लाह ने हयात की सूरत में तुम्हारे लिए। इतनी मासूम, पुख्ता ईमान वाली बच्ची पहली बार देख रही हूँ और वो डिज़र्व करती है कि नौफल अहमद खान जैसा मजबूत, तवाना मर्द इसकी पहरादारी करे। वो इसके करीब खड़ी इतनी आहिस्ता बोल रही थी कि वही सुन पाया था। हयात अगर होश में होती तो सुन लेती, मगर वो तो इतने मेकअप में हद दर्जा नर्वस हो रही थी। नौफल की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रही थी। जाओ एंजॉय करो अपना फंक्शन। दोनों को विशेस देती वो अलविदा कह रही थी। आप भी चलती तो अच्छा होता। तुम जानते तो हो आज का दिन कितना टफ होता है हमारे लिए। अभी भी बस कुछ देर में निकल रही हूँ। बट यू डोंट वरी, तुम पर दावत ड्यू है। और अब फिर से इसे उठाओ, क्योंकि लिबास वाकई तुम अपने साइज का लाए हो। इनकी बात पर एक मुस्कुराती नजर पजल होती हयात पर डाली थी और अगले पल उसे गोद में उठा चुका था। और अब भी हयात साहिबा का ववेला। उफ अल्लाह अल्लाह, आप कैसे बेशर्म इंसान हैं। क्या सोच रही होंगी डॉक्टर आयशा। इतनी बड़ी लड़की को आप गोद में उठा के लिए जा रहे हैं। इसकी अपनी मंतक थी। कुछ नहीं सोच रही होंगी, उनके शोहर भी उठा चुके होंगे उन्हें इस तरह। इसे एहतियात से गाड़ी में बिठाता वो ड्राइविंग सीट पर आया था। अब नहीं उठाना, मैं खुद चलूंगी, ओके। इसके वार्न करने पर एक नजर इसके ढके छुपे वजूद को देखा था और बिना कुछ बोले गाड़ी भगा ले गया था। चेहरा उसका भी छुपा हुआ था, जैसे हयात साहिबा अपनी समझ के मुताबिक अलकाब दे रही थी। 8 बजे इसकी एंट्री थी और अब बस 15 मिनट बाकी थे। बड़े से स्टेडियम के सामने गाड़ी रुकी थी और इजलत में बाहर निकलता वो इसे 5 मिनट वेट का बोलकर वहीं सामने एक रूम में दाखिल हुआ था। या अल्लाह, इसकी बेचैनी फिर से बढ़ गई थी। दिल किया था कि यहाँ से दूर भाग जाए अपने घर अपनों में। इसने अच्छे से एक बार और हिजाब ठीक किया था, जब ठीक 5 मिनट बाद ही नौफल आया था। आप तैयार होने गए थे। इसे ब्राउन ब्लैक शेड के 3 पीस में नक्सक से तैयार देखकर वो हैरान हुई थी। इतनी जल्दी भी कोई तैयार होता है। इसकी तरफ का दरवाजा खोले वो इसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। बीवी की अपनी चादर उतार दो, अब जाते हुए ले लेना, जल्दी करो। क्या, मैं चादर नहीं उतारूंगी। आप बिल्कुल जहन्नमी बना रहे हैं मुझे। सख्ती से चादर को पकड़ते हुए इसने इसे रद्द किया था। प्लीज यार, घर जाकर नखरे कर लेना, अभी देर हो रही है। इस तरह नहीं जा सकती तुम। नौफल अहमद खान की दुल्हन हो। इस वक्त रिसेप्शन है हमारा। तो मैं क्या करूं। मुझे ऐसे ही लेकर जाएं, नहीं तो वापस घर छोड़कर आ जाएं और अकेले रिसेप्शन कर लें। मैं बिल्कुल भी चादर नहीं निकालूंगी। इसकी जिद पर उसे गुस्सा आया था। एक तो पहले ही देर करवा चुकी थी और अब जिद करके और देर कर रही थी। इसने बिना सोचे समझे इसकी चादर निकाल दी थी और खुद ही इसके ड्रेस को सही किया था। स्कार्फ रहने दिया था मगर चेहरा खोल दिया था। इसके एहतजाज की परवाह किए बगैर इसको बाजुओं में उठाता वो स्टेडियम के एंट्री डोर में दाखिल हो चुका था। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। इसके बाजुओं से निकलने की कोशिश करती वो इसे इसकी गलती का एहसास दिला रही थी। चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। वाटरप्रूफ मेकअप होने की वजह से बचत हो गई थी। नीचे उतारे मुझे, मुझे नहीं इस पर चढ़ना। स्टेज पर ले जाने वाला झूला नुमा उड़न खटोला देखकर वो बाहर की तरफ बढ़ी थी, जब नौफल अहमद उसको वापस गोद में उठाए इस झूले में चढ़ गया था। बीवी, नो रोना, ओके। ये मेरी एंट्री के लिए है विद माई ब्राइड। वो इस तरह करके तुम ये साबित कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा किडनैप करके जबरदस्ती लेकर आ रहा हूँ। कुछ तो मेरी रेपुटेशन का ख्याल करो। इसे रिलैक्स करता वो इसके एहतजाज से परेशान हो रहा था। वो इसका ऐसा रिएक्शन समझने से कासिर था। वो भूल रहा था जो किसी दूसरे के समझाने से नहीं समझता, उसे किस्मत फिर अपने तरीके से समझाती है। आप जबरदस्ती बेहिजाब करके ले जा रहे हैं मुझे। बहुत गुनाह होगा आपको देखना। पापा, मामा, दादी सब क्या सोचेंगे। काश आप आ जाते तो। स्टॉप बीवी। अब अगर कोई आवाज आई ना तो कल तुम्हारा घर जाना कैंसिल, और इसके बाद भी कभी नहीं। अमेरिका ले जाऊंगा मैं तुम्हें। इसके इतने खतरनाक एहतजाज पर उसे धमकी देकर खामोश करवाया था। तुमने तो स्कार्फ भी किया हुआ है यार, सिर्फ चेहरा और हाथ पैर ही नजर आ रहे हैं, बाकी पूरी कवर्ड हो। अंदर जाकर देखोगी तो कोई भी ऐसी औरत नजर नहीं आएगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सब गलत हैं। इसके खामोश होने पर एक और नुक्ता उसको समझाया था। माइक में बार बार नौफल अहमद खान का नाम गूंज रहा था। सीटियों और तालियों की आवाज पूरे स्टेडियम में इस तरह गूंज रही थी कि आपस की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। जब झूला स्टेडियम की बुलंदी तक उठा तो वो डर के चीख मारती हुई दोनों हाथ नौफल के गले डालती उसके अंदर छुपने की कोशिश कर रही थी। इसको इतनी बुरी तरह जकड़ा था कि नौफल अहमद इसकी सांसों का जेरेबम और दिल की होती तेज धड़कन साफ सुन रहा था।
ریلیکس بیوی۔ بے اختیار اس کے سر پر اپنے لب رکھتا وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈر اور بے حجابی نے اسے کافی ڈرایا ہوا تھا۔ وہ اس سے بری طرح لپٹی ہوئی تھی اور اب تھام کر رکھے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو، کیونکہ تشریف لا رہے ہیں دا موسٹ وانٹڈ ہینڈسم ہارٹ آف بیٹ آف ایوری ہارٹ، دا سپر اسٹار نوفل احمد خان۔ اینکر کی پرجوش آواز پورے اسٹیڈیم میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی تالیوں کے شور نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دور کھڑے چہرے پر رومال باندھے ایس پی الہان ہر کسی کو جانچتی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اڑن کھٹولہ بیچوں بیچ دو حصوں میں بٹا تھا اور ساتھ ہی لوگوں کی چیخیں، جن میں حیات کی شاید سب سے زیادہ تھی۔ جھولا ٹوٹ گیا، ہم گر رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، میں کسی سے بھی نہیں مل پاؤں گی، آپ بہت بہت برے ہیں، میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی جو نوفل احمد خان کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت ہوگی۔ بیوی، اس نے حیات کو آواز دی تھی جو اسے اور شدت سے پکڑ چکی تھی، مبادا وہ اسے گرا نہ دے۔ ہم گر نہیں رہے ہیں بیوی، تم آنکھیں کھول کر دیکھو، اس پل کو انجوائے کرو، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ دھیرے سے اسے اپنے سامنے کرتا وہ اسے ساتھ کھڑا کر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو نیچے۔ اس کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی تھی اور نیچے کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ ایک پھولوں سے لدی شاخ پر تھے۔ وہ بالکل نوفل احمد خان سے لگ کر کھڑی تھی۔ شاخ بہت سلو موشن میں نیچے کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ان پر چاروں طرف سے ڈم سپاٹ لائٹ پڑ رہی تھی، ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ بیوی، اس کے پکارنے پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور نوفل احمد خان گریہوزاری سے سرخ ہوتی آنکھیں، خوف سے کپ کپاتے لب اور کانپتا وجود دیکھ کر بے اختیار اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اور واقعی آج کا دن نوفل احمد کا ہر طرح سے امتحان لے رہا تھا۔ سیٹیوں اور تالیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی آمد پر سٹیج کے چاروں طرف ڈانسروں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر وہ سٹیج پر اترا تھا۔ جس شاخ پر وہ دونوں تھے اب وہ پھیل کر ایک 2 سیٹر صوفے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی باہوں میں موجود کسی ذی روح کو دیکھ کر سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا ہے۔ تو کیا یہ وہی سرپرائز ہے؟ اینکر کی آواز مائک میں اس ذی روح کو لے کر طرح طرح کی قیاس آرائیوں سے گونج رہی تھی۔ بیوی، اس نے اپنی باہوں میں موجود اپنی نازک بیوی کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ اس کو اور شدت سے پکڑ کر نہیں میں سر ہلاتی اس کے اندر گھسنے کو تھی۔ اسے اس کی قربت کی نہ تو سمجھ تھی نہ کوئی اندازہ تھا کہ نوفل احمد خان اس کے اس طرح کرنے سے کس درجہ امتحان میں ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں بیوی، سب کیا سوچیں گے کہ کیسی بے شرم لڑکی ہے جو جوان جہان لڑکے کو چپکی کھڑی ہے، اور دادی، پاپا، مما سب کو کیسا لگے گا جب وہ تمہیں ایسے دیکھیں گے۔ اس کے قیاس کے مطابق اگلے پل وہ اس سے الگ ہو چکی تھی۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ٹشو سے اس کے چہرے کو تھپ تھپاتا وہ کہیں سے ایک سپر سٹار نہیں لگ رہا تھا۔ لوگ شاکڈ ہو کر اسے ایک لڑکی کو بچوں کی طرح بہلاتے دیکھ رہے تھے جس نے مروت میں بھی کبھی کسی کو تسلی نہیں دی۔ وہ کیسے کسی حسینہ کی ناز برداریوں میں لگا ہوا تھا، کبھی اس کا سکارف ٹھیک کر رہا تھا، کبھی اس کی کمر کے گرد بندھی بیلٹ میں گاؤن کو صحیح کر رہا تھا۔ کچھ کی نگاہوں میں رشک تھا تو کچھ حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے تو کچھ اس سے بھی زیادہ بھسم کر دینے والے انداز میں اسے گھور رہے تھے۔ جو بھی تھا متجسس ہر کوئی تھا، اور دور کھڑا ایس پی الہان اسے غصے سے گھورتا زیر لب گالیاں دیتا افسوس کر رہا تھا کہ اس نے اسے بھی نہیں بتایا، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اپنے تھے۔ وہ اس کے لیے خوش بھی تھا جب اس کے ذہن کے پردے پر کسی کی شبیہ لہرائی تھی جس سے ملے ہوئے بھی اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر شاید حادثہ شدید تھا جبھی وہ اسے بھول نہیں پایا تھا۔ اینکر کی تیز آواز پر وہ اپنے خیالوں سے نکلتا ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں اب نوفل احمد اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کاندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا، اور لڑکی نہیں نہیں میں سر ہلا رہی تھی، شاید چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور نوفل احمد بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اسے بہلا رہا تھا۔ اس کا حال دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا تھا جہاں اسے نوفل کے چہرے پر بیزاری نہیں بلکہ فکر ہی فکر نظر آ رہی تھی۔ تو بیٹا، تو بھی ہو گیا عشق کے سفر کا مسافر۔ بالآخر وہ پری چہرہ اب لوگوں کے سامنے تھا، بے انتہا معصوم، سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ پھر سے خوف زدہ ہو کر اس کی طرف گھومی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جس پر نوفل احمد اسے تسلی دیتا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتا لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور لوگوں کی اپنی بیوی پر ٹکی گہری نظریں محسوس کر کے اس کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔
करता भी क्या, सब किया धरा इसी का तो था। क्या कहा था तुमने? नौफल अहमद खान सिर्फ मानिया चौधरी का है, जो भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तबाह होगा। हाँ हाँ हाँ, अब बोलो, नौफल अहमद खान किसका है? यावर कुरैशी ने मानिया चौधरी के कान में सरगोशी की, जो पहले से ही इन दोनों को आग बरसाती निगाहों से देख रही थी। तो तुम भी देख लो यावर कुरैशी, जो लड़की इसके साथ है यहाँ इस जैसा कोई भी नहीं। तुम ऐसी लड़की को छूना तो दूर, देख कर भी तस्कीन नहीं पा सकते, क्योंकि तुम जैसे घटिया लोगों के पास ऐसी हुरें भटकती भी नहीं। लाया तो नौफल अहमद अपने स्टैंडर्ड की है, तुम तो बस इन्हीं को चखो जिन्हें दुनिया कितनी बार चखती है। इस तरह की बात करके वो इसे किस लिए उकसा रही थी? तुम्हारे नौफल की तरह कच्ची कलियों को नहीं तोड़ता मैं। देखो अपने नौफल को, कहाँ वो और कहाँ वो लड़की। बच्ची को लाया है साला। अंगूर खट्टे हैं, जो तुम्हारी पहुंच में नहीं आते वो नौफल के हाथों में होते हैं। और वो बच्ची हो या कुछ भी, देख लो कैसे लव बर्ड्स बने हुए हैं। अब तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ, कैसी कलियों को सूंघ सको। ओ नो, मानिया चौधरी, तुम यावर कुरैशी को नहीं जानती। अब तुम्हारे इस नौफल की नाजुक कली को चख कर ना दिखाया तो अपने बाप की औलाद नहीं। और जो मानिया चौधरी का काम था वो हो चुका था। क्या पता हो ही ना तुम अपने बाप की औलाद। इसे फिर से आग में धकेलती वो पुरइसरार मुस्कुराहट लिए स्टेज के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई थी। साली कमीनी मुझे चैलेंज करती है। आज बताता हूँ इसको यावर कुरैशी क्या चीज है। अब पहले की प्लानिंग खत्म, रियल सरप्राइज हम देंगे नौफल अहमद खान को। सो गेट रेडी नौफल अहमद खान। जो तस्वीरें तुम्हारी झूठी बनाई गई थी, इन तस्वीरों को अब रियलिटी शो मैं बनाऊंगा, वो भी तुम्हारी इस नाजुक कली के साथ। और ये सरप्राइज तुम अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलोगे। अपने ख्याल में नौफल अहमद खान को मुखातिब करता वो अपना नया प्लान तरतीब दे चुका था, और इसमें इसे इसके मुताबिक कमीनी मानिया की जरूरत पड़ने वाली थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे प्रिंस द सुपरस्टार नौफल अहमद खान के साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस इनोसेंट लेडी कौन है? क्या ये वही सरप्राइज है जिसका जिक्र नौफल अहमद खान ने किया था? एंकर के सवाल पर सीटियों और तालियों की गूंज के साथ साथ यस यस की आवाजें भी गूंज रही थी। सो गाइस, आपका इंतजार हुआ खत्म। सबको फिक्र थी नौफल अहमद खान शादी किससे करेगा, कब करेगा, कैसी होगी, कौन होगी। तो जनाब, आप लोगों को आज नौफल अहमद खान इस फिक्र से आजाद करते हैं, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ फिल्म के लिए नहीं है। स्पेशल ये पार्टी है रिसेप्शन की। जी हाँ, नौफल अहमद खान के रिसेप्शन की। एंकर के इंकशाफ पर हर कोई शिश्तर था, खुद एंकर भी, जिसे कुछ ही देर पहले पार्टी का असल मकसद पता चला था। ओह वाओ की आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, और दो नफूस ऐसे थे जिन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, और वो थे मानिया और यावर। बीवी गर्दन झुके झुके टूट भी सकती है, और इसको उठाने की जहमत भी कर लो। नौफल की बात पर हयात ने सर उठाकर उसे देखा था। आंखों में अभी भी आंसू अटके हुए थे। मैं हूं ना अब बीवी, वो अभी भी इसके हसार में थी। अब घर चलें प्लीज, सब मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं चेहरा ढांप लूं? आवाज अभी भी रोई रोई थी। बस थोड़ी देर, सबसे मिलकर फिर चलते हैं। इसके बाद तुम चेहरा ही नहीं चादर भी ले लेना। और अब नौफल अहमद खान करवाएंगे अपने अंदाज में अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन, अपनी ही फिल्म के गीत से। एंकर के कहने पर एक बार फिर सीटियों और तालियों की आवाज गूंजी थी, और कुछ देर बाद नौफल अहमद खान ने अपनी फिल्म का इंतहाई जज्बात से भरपूर इंग्लिश गाना गाना शुरू किया था। और हयात स्टेज पर खड़ी सहमी निगाहों से हर तरफ देख रही थी, जहां मर्द और औरतें एक दूसरे में गुम हलाल हराम की तमीज भुलाए हुए थे। सॉन्ग ही ऐसा था कि हर कोई मस्त हो रहा था। नौफल और मुतजाद नौफल अहमद खान का अंदाज। हयात को इतना सहमा हुआ देखकर इसने गाना आधे में ही खत्म किया और वापस हयात के पास आया। बीवी, इसके आवाज देने पर वो बेसाख्ता इसकी तरफ घूमी थी, और इसका हाथ पकड़ती फिर से इसे घर जाने के लिए फोर्स कर रही थी। इसका इतना खौफ वो समझ नहीं पा रहा था। इसे बाजू के हल्के में लेता वो इसका लोगों से मुख्तसिर तारुफ करवाता स्टेज से नीचे उतर आया था, और भांट भांट के लोगों से मिलवा रहा था, और वो इनसे मिलने के बजाय नौफल के बाजुओं में बार बार खुद को छुपा रही थी। इसने चारों तरफ नजर घुमाकर इल्हान को तलाश किया था। नजर आने पर इसे आने का इशारा करता वो हयात को इसकी जिद पर कोने में इनके लिए स्पेशल लगी टेबल पर बिठा चुका था। नाराज ना हो यार, इल्हान के घूरने पर इसे भी कंधों से पकड़कर इसे भी वहां बिठाया, जिस पर हयात ने पहलू बदला था, जिसे नौफल अहमद खान तो नहीं मगर वो समझ चुका था, और नौफल को इशारे से बुलाता वो उठकर जा चुका था। भाभी जब पर्दा करती हैं तो तुम ऐसे क्यों लाए हो इन्हें यहाँ? ऐसे कैसे मतलब?
चेहरा ही तो खुला है। वो शायद पर्दे की गहराई से ना वाकिफ था। ये बात एसपी इल्हान बखूबी जानता था, इसलिए ये बात किसी और वक्त के लिए उठा कर रखता, इससे बातें करने लगा था। मुझे यहाँ एक कपल डाउटफुल लग रहा है। तुम लोगों को देखने का इनका अंदाज दूसरों के मुकाबले काफी अजीब था। कितने दुश्मन पाल रखे हैं तुमने यार, इनके अलावा और कोई नहीं। क्या तुम्हें इनमें कुछ और अजीब लगा? यावर और मानिया तो नहीं है? इनको पहचानता हूँ यार, इल्हान ने चिढ़कर जवाब दिया था। तुम इन्हें नहीं पहचानते। नौफल अहमद खान के अलावा इनकी फितरत कोई नहीं जानता। एक अजीब सा सर्द बंद था इसके लहजे में। वैसे यार भाभी कुछ ज्यादा छोटी नहीं? एक सरसरी नजर हयात की तरफ डालता वो इससे मुखातिब हुआ था। 20 साल की है मुहतरमा, हद दर्जा इम्मेच्योर और बच्चों जैसी मासूम, बिल्कुल कोरे कागज जैसी शिफाफ। जो दिल में वही जुबान पर, एक फखर सा था जिसे इल्हान ने साफ महसूस किया था और इसीलिए इतने रोमांटिक अंदाज में एंट्री की, क्योंकि जनाब अपनी मासूम बीवी से दूर नहीं रह सके। इल्हान के बात पर वो बेसाख्ता हंसा था। रोमांटिक नहीं था मेरे भाई, बीवी को काबू करके लाया गया था। मैडम जितनी नाजुक नजर आती हैं किसी मिसाइल से कम नहीं। घर से यहाँ तक धमकाती और डराती हुई आई हैं। अब वापस जाओ इनके पास। औरतें देखो किस तरह इन पर लट्टू हो रही हैं और मर्दों का हाल भी कुछ कम नहीं। इल्हान की बात पर वो इसकी तरफ मुड़ा था जहां हयात औरतों और मर्दों में घिरी हुई हद दर्जा बुखलाई हुई थी। खौफ इसके रोने का पता दे रहा था। ओ नो, तुम यार इस कपल का पता करो, मुझे इन दोनों कमीनों पर ही डाउट है। खुफिया सिक्योरिटी लगाई है मगर फिर भी मुसीबत बोल कर नहीं आती। मैं जरा बीवी को देख लूं, नहीं तो फिर मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकने देगी। हाँ हाँ सही है, इश्क ने निकम्मा कर रखा है तुम्हें मेरे भाई, और तुम्हें कर चुका है। इल्हान के मजाक को इसी की तरफ लौटाता वो हयात की तरफ बढ़ गया था। पता नहीं तुम क्या हो नौफल अहमद खान, हर चीज की खबर पता नहीं कैसे हो जाती है। मिजाल है जो मैं कोई राज रख लूं। खुद से बड़बड़ाता वो यावर और मानिया की तलाश में निकल चुका था। नौफल की तरह अब वो भी मशकूक हो रहा था। अब चलें, बहुत बेपर्दगी हो रही है यहाँ। प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। सब बहुत गंदे तरीके से देख रहे हैं और सवाल भी बहुत अजीब कर रहे हैं। प्लीज घर चलें। बड़ी मुश्किल से वो लोगों में घिरी हयात को निकाल कर लाया था जिसका रोना फिर से शुरू हो चुका था। बीवी खाना खाकर निकलते हैं ओके? इसका गाल थपथपाता वो इसे रिलैक्स कर रहा था। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी यहाँ खाना। आप जल्दी से खा लें फिर चलें यहाँ से। क्या वाकई बीवी तुम यहाँ इतनी अनकंफर्टेबल हो? जिस तरह लोग हमारे लिए एक्साइटेड थे, अब वो इतने ही मायूस हुए हैं हमसे। वो इसके इतने गुरेज पर परेशान हो रहा था। ये जगह भी गंदी है, यहाँ गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं रहे हैं ये लोग। कपड़े भी गंदे पहने हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की तरफ नहीं देखता। जहन्नुम इनका ठिकाना। आप ऐसी दुनिया में क्यों रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? अब वो इसके सामने खुलकर एतराज बयान कर रही थी। मैं ये फील्ड नहीं छोड़ूंगा बीवी, तुम्हें अब ऐसे ही रहना होगा। पता नहीं क्या सोचता हुआ वो इसे बावर करवा रहा था। नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और ना कहीं जाऊंगी। कल पापा आएंगे तो हमेशा के लिए इनके साथ जाऊंगी। आप बहुत बड़े गुनाह की दुनिया में हैं। पता नहीं वो किस धुन में थी जो नौफल अहमद के बदलते तासुरात को महसूस ही नहीं कर पाई। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है बीवी, तुम चाहे ये ना चाहो। तुम नौफल अहमद खान की मलकियत हो। तुम्हें इसके सिवा किसी और का होना ही नहीं है। ये बात कभी नहीं भूलना। थोड़ी देर पहले की नरमी अब गायब थी। बाजुओं से पकड़े अपने बिल्कुल करीब किए, उसकी आंखों में देखता वो इसे घूर रहा था और इसकी ये शिद्दत किसी को अंगारों पर लुटा गई थी। उसकी आंखों में पलती हयात के लिए दीवानगी किसी के अंदर की आग को भड़का गई थी जो पता नहीं किसे जलाकर खाकस्तर करती। इससे पहले इसकी शिद्दत से वो रो पड़ती, किसी ने नौफल अहमद को बुलाया था। जहां प्रोड्यूसर के साथ दूसरी बड़ी हस्तियां शिद्दत से इसकी मुंतजिर थी, वो इसको आजाद करता इनकी तरफ बढ़ा था जब हयात इसके हाथ सख्ती से पकड़कर इसे हैरान कर गई थी। मुझे नहीं अकेला यहाँ छोड़कर जाएं प्लीज, मुझे यहाँ डर लग रहा है। कुछ देर पहले वाली हयात फिर से बच्चों की तरह जिद करती इसके मखमसे में डाल रही थी। डोंट वरी बीवी, तुम यहाँ अच्छा फील नहीं करोगी, इसलिए जहाँ हो वहीं वेट करो। मैं बस 5 मिनट में वापस आता हूँ। जाकर ही खाना खाएंगे। इन लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। इसके हाथों से अपने हाथ नरमी से आजाद करता वो इसके गाल को थपथपाता प्रोड्यूसर की तरफ चला गया था और पहली बार उसे इस तरह छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक अनजान जज्बे के तहत इसने सहमी घबराई हयात की तरफ पलट कर देखा था जो अभी भी इसकी तरफ देख रही थी। इसे बात करते 2 मिनट ही हुए थे जब इल्हान तेजी से इसकी तरफ आया था और इन लोगों से एक्सक्यूज करता अपनी तरफ कर गया था।
नौफल यार, याबर और मानिया ही वो कपल हैं और इनके साथ यहाँ के 2 वेटर भी मिले हुए हैं। एक को तो मैंने पकड़ कर पता कर लिया है। उसने बताया कि तुम्हारी वो एडिट फोटोज़ आज यहाँ स्क्रीन पर प्ले करने वाला था। सब सेटिंग हो गई थी मगर तुम्हारी एंट्री पर इसका प्लान चेंज हो गया, जो इसे भी नहीं पता। इल्हान की बात सुनकर इसने तेजी से पलटकर हयात को देखा था और इसे वहां मौजूद ना पाकर इसका दिल इस तेजी से धड़का था कि उसे लगा कि अब वो अगली सांस नहीं ले पाएगा।